السلام علیکم، میں ہوں نیاز محمد، آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے جو کہ قانون کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی وابستہ ہے۔ وہ آج ہمیں بتائیں گی اپنی سیاست اور قانون کے حوالے سے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس چینل پہ انوائٹ کیا ہے، اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ جی، میرا نام ایڈوکیٹ معصومہ کلثوم ہے اور وکالت کے شعبے سے میں وابستہ ہوں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیاست کے ساتھ بھی ہوں۔ میں نے اپنی ایجوکیشن بیسکلی میری تمام ایجوکیشن پشاور سے ہوئی ہے اور تعلق بھی میرا پشاور سے ہے، اور میں نے اپنا جو فرسٹ ماسٹرز میں نے کیا تھا پشاور یونیورسٹی سے، ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے میں نے کیا، تو وہ ایک پرسنالٹی بلڈنگ وہاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر مجھے مزید بھی آگے ایجوکیشن کا کافی زیادہ شوق تھا۔ اچھا، مجھے میں ایجوکیشن کے شعبے سے بھی وابستہ رہی ہوں۔ میں نے بیسیکلی اپنے کریئر کا آغاز ہی بینگ دا ایجوکیشنسٹ کیا تھا۔ پشاور کے جو ٹاپ کے انگلش سکولز ہیں، میں نے وہاں سے پڑھانے سے شروع کیا تھا، تو اسی دوران میں نے اپنا ماسٹرز آف ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر لیا۔ لیکن وکالت کی طرف آپ کیسے آئیں؟ تو بالکل میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں کہ میں نے ماسٹرز کیا، ڈبل ماسٹرز میں نے کیا، ساتھ ساتھ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا بھی آغاز کر لیا تھا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں بچپن سے مصنفہ بھی ہوں، رائٹر۔ لیکن میں نے اس سوسائٹی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمیشہ لڑکیوں کو تعلیم کے معاملے میں ڈسکریج کیا جاتا رہا۔ ہر معاملے میں ان کو، لڑکوں کو پہلے بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو بعد میں دی جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں جب میں دیکھتی رہی، محسوس کرتی تھی، پھر اس کے علاوہ جب میں دیکھتی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ڈومیسٹک لیول پر، وہ جن مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، پراپرٹی کی جب بات آتی ہے، انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے، تو بیٹوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں ان کو ایکول ان کا شیئر نہیں دیا جاتا، جس طرح ان کو سسرال میں شادی کے بعد جن مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر میں مضامین بھی لکھتی تھی۔ اور میں نے اپنے IR ڈپارٹمنٹ میں جو تھی، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ میگزین تھا، میں اس کی ایڈیٹر بھی تھی، تو میں نے وہاں پر ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون کا ٹائٹل یہ تھا کہ رنگ کائنات اتنا بے رنگ کیوں۔ اب اس وقت میرا وکالت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی کوئی نہ وقت ہوتا ہے نہ عمر کی قید ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ماسٹرز کے بعد کافی ٹائم گزر گیا، میں نے پھر LLB میں نے اپنا سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ، حالانکہ اس وقت میں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام بھی کر رہی تھی، 9 to 5 میری جاب ہوتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرے پیرنٹس نے، میرے بھائی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اس چیز میں، اور میں نے LLB کو سٹارٹ کیا، اور میں نے الحمدللہ اپنی LLB کی ڈگری میں نے بہت A گریڈ کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر وکالت کے پیشے میں نے اپنا قدم رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتانا، آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میں اچھے رائٹر بھی ہوں، تو یہ رائٹنگ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا صحافی یا؟ بالکل جی، بالکل، آپ نے بڑا زبردست کویسچن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو انہیریٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو رائٹنگ اسکل ہے، یہ مجھے میرے فادر سے انہیریٹ ہوا ہے۔ میرے فادر ماشاءاللہ وہ جرنلزم کے شعبے سے بھی وابستہ رہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک بولنے کی خوبی، لکھنے کی خوبی، تمام ان صفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور ایک بہت بہترین رائٹر بھی وہ تھے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی، مجھے ان سے انہیریٹ بھی ہوئی، اور وہ مجھے بچپن سے ان چیزوں کے لیے انکریج بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ بالکل جی، میرے والد صاحب کا نام ہے جی الطاف حسین میر، اور تقریباً ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ تقریباً 40 سال ان کی خدمات وابستہ رہیں، اور پشاور میں بھی صحافت کے شعبے سے بھی وہ وابستہ رہے۔ انہوں نے ایک اخبار کو بھی لانچ کیا تھا نشان حیدر کے نام سے، اور اس کے علاوہ وہ اس کے بعد ایک دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بیورو چیف تھے پشاور میں۔ تو تقریباً 30-40 سال کی ان کی خدمات تھی۔ معصومہ جی، آج کل بہنوں سے، بیٹیوں کے ساتھ جو آج کل ظلم ہو رہا ہے وراثت کے حوالے سے، جی جی، ان کو حصہ نہیں دے رہے،
تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات مینشن کی نا کہ جب میں نے اس چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں محسوس کیا, اور یہ چیزیں ابھی سے نہیں ہیں, یہ تو صدیوں سالوں سے ہو رہی ہیں. چونکہ میں اب مطلب وکالت کے شعبے سے میں وابستہ ہوں, اور میرا اس شعبے کو جوائن کرنے کا یا اس میں آنے کا میری ایک نیت اور جذبہ یہی تھا کہ یہاں پر جب خواتین ان کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ یہ پہلے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتی ہیں. وہ اپنے گھر سے قدم نکالنے کے لیے کہ جی ابھی ہم ایف آئی آر کیسے کاٹیں جا کر, ہم کسی وکیل سے کیسے بات کریں, بالکل ہم عدالت تک کیسے اپروچ کریں, ان کو جگہ جگہ ان کے لیے اتنے ہرڈلز اور پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا چونکہ ایک ہماری سوسائٹی ایک پختون معاشرہ ہے تو وہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم تو جا کر کیسے ان وکیلوں سے بات کریں گے, اور ہمیں چاہے وراثت کی ہوں چاہے ہمارے فیملی مسائل ہوں جو کچھ بھی ہوں, تو اس میں وہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم لوگ کیسے بات کریں گے. لیکن میں آپ کو آپ کے اس فورم سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت بہت ہی کمپیٹنٹ فیمیل لائرز موجود ہیں جو کہ وراثت کے لاز کے اوپر اور کیسز کے اوپر بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں. نہ صرف وراثت کے بلکہ اس کے علاوہ جو یہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے ایٹ ورک پلیس اور ڈومیسٹک لیول, اس کے علاوہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو گیا, اس کے علاوہ اور جتنے خواتین سے متعلق جیسے کہ ان کے خانگی مسائل ہوتے ہیں, فیملی کیسز ہوتے ہیں, ان سب کو جو ہے ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی کمپیٹنٹ لائرز ہیں. تو جو ہماری بہنیں جن کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جہاں پر ان کی حق تلفی کی گئی ہے, وہ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی خوف کے وہ آ سکتی ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, اور ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عورتوں کو اس معاملے میں فیسیلیٹ کریں. اسی چیز پہ بڑی ترجیح دے رہے ہیں, اور جی میرے خیال میں رخشندہ ناز جی بالکل احتساب بیرو کا جی بالکل اس معاملے میں جو بالکل آپ نے صحیح کہا, جو ہمارا جو پروونشل اومبسڈ پرسن کا آفس ہے جن کا آپ نے ذکر کیا میڈم کا, تو بالکل اومبسڈ پرسن اس کے لیے کام کر رہا ہے بہت زیادہ, اور نہ صرف وہ انہیریٹنس کے کیسز کے اوپر کام کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی کافی ایشوز ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی, اور اس وہاں پہ یہ کہ پورا اس کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی درخواست وہاں پہ جمع کرتے ہیں اور کن کن طریقوں سے وہ گزر کے. تو حکومت اس معاملے میں, اور حکومت کی جہاں تک بات کریں تو اس میں ہماری جو کے پی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ نے ہمارے انہیریٹنس رائٹس, پراپرٹی رائٹس کے بہت سارے بل پاس کیے, اور کافی زیادہ انہوں نے فیمیل کے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کیا اور اسٹرانگ کیا. اچھا یہ بتائیں, آج کل سب سے جو بڑا ایشو آ رہا ہے نا, وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, کبھی ادھر مارے جا رہے ہیں, کبھی ادھر مارے جا رہے ہیں. جی اس حوالے سے ذرا آپ ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں. تو دیکھیں جی, یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. مطلب میں بحیثیت اگر انسان میں اگر سوچوں نا, تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق, چاہے وہ میں کہتی ہوں انسان ہوں یا حیوان بھی ہوں, کسی کے ساتھ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں اتنا بھی ذرا برابر ہم ان کو تکلیف پہنچائیں. ہم اللہ کی قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مخلوق اگر بنائی ہے, وہ بھی انسان ہی ہے, ان کا حق بنتا ہے, تعلیم حاصل کرنا ان کا حق ہے, گورنمنٹ جابز ہوں, پرائیویٹ جابز ہوں, ایک بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کا تمام چیزوں کے اوپر ایکول رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ناانصافی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, میں ان کی کمپلیٹلی مذمت کرتی ہوں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ٹرانسجینڈرز کو بھی ایکولی ایجوکیشن کے رائٹ, ان کو ایکولی جو ہے تمام ان کو ملازمت کے مواقع بھی دینے چاہیے. ناظرین, یہ تھی معصومہ کلثوم میر صاحبہ جو کہ وکالت سے بھی وابستہ ہے اور سیاست سے بھی وابستہ ہے. آپ نے اس کی مکمل انٹرویو سن لی اور دیکھ لی. امید رکھتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی. بڑی مہربانی, شکریہ.